سویڈن کی اہم خبریں اور یہاں کے حالات حاضرہ کا پروگرام سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج 10 جنوری منگل کے روز سویڈن میں ایپ ڈرائیورز یعنی جو اوبر اور بولٹ کے ساتھ یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں انہوں نے اسٹرائک کرنے کا، ہڑتال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور سویڈش میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ہڑتال کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً 10 سے 13 گھنٹے روزانہ ٹیکسی چلانا پڑتی ہے، اور ہفتے کے 7 دن ٹیکسی چلانے کے بعد کہیں جا کے ہمیں 18,000 ٹیکس سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے، جو کہ بہت ہی کم رقم ہے۔ اور اوبر اور بولٹ کمپنی جن کے ساتھ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں انہیں ملازمین کا درجہ نہیں دے رکھا، نہ ہی ان کے پاس کلیکٹیو آفتال ہے، نہ ہی وہ ان تمام سہولتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جو باقی ادارے اپنے ملازمین کو دیتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں جن کے ساتھ وہ ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ انہیں ملازمین کا درجہ دیں اور انہیں وہی حقوق دیں جو سویڈن میں دوسرے اداروں کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیوروں کو حاصل ہیں۔ تو بہرحال یہ آج منگل 10 جنوری کی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں بولٹ اور اوبر کے ڈرائیوروں نے ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1990 کے بعد سویڈن کی اکانومی جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، اور سویڈن کی معیشت کی یہ جو بری صورتحال ہے یہ 2023 میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئی ہیں، اور بعض جگہوں پہ 17% تک مکانوں کی قیمتیں نیچے گر گئی ہیں، اور جو انٹرنیٹ کمپنیاں جو کہ مکان فروخت کرنے میں لوگوں کو سہولت فراہم کرتی ہیں وہاں پہ مکانوں کی جو ہے وہ طویل فہرست موجود ہے، لیکن خریدنے والے بہت کم ہیں، اور اس کے ساتھ یہ افراط زر اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور انرجی کرائسس جو ہے وہ اس سب میں ملا کے جو ہے وہ سویڈن کی معیشت کی جو ہے وہ بری صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ سویڈن کے بادشاہ کارل گستاف 16 جن کو تخت نشین ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے 1980 میں ایک انٹرویو دیا تھا جس کی بازگشت آج پھر میڈیا میں ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کا ولی عہد ہے وہ بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ سویڈن کے قانون میں تبدیلی کی گئی تھی 1980 میں۔ اس سے پہلے سویڈن میں جو ہے وہ بیٹا ہی بادشاہ بن سکتا تھا، لیکن 1980 میں جب موجودہ جو کراؤن پرنسس ہیں وکٹوریہ وہ 3 سال کی تھیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ 7واں تھا، اس وقت یہ قانون بنا کہ پہلی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ بادشاہ یا ملکہ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ سویڈن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لین دین کرتے ہیں، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد گزشتہ سال جو ہے وہ سویڈن میں نقدی یعنی کرنسی کے ذریعے لین دین میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ تقریباً 20 سال کے بعد لوگوں نے زیادہ تر جو ہے وہ کرنسی نقد رقوم جو ہیں وہ خریداری کے لیے استعمال کی ہیں، اور یہ فروری اور مارچ کے مہینے میں یہ 8% جو ہے وہ کافی اضافہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ جنگ کی وجہ سے جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے اس میں لوگوں نے کرنسی جو ہے اس کو زیادہ استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ سویڈن میں صحت عامہ کے محکمے میں ہونے والے جو فراڈ اور بے ضابطگیاں ہیں ان کے حوالے سے سویڈن میں خصوصاً اسٹاک ہوم اور یوتیبوری گوتھنبرگ یہاں کی جو ریجنز ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی نگرانی اور ان کی جو ہے وہ تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کمپنیوں کو، ان پرائیویٹ کمپنیوں کو جو کہ ہیلتھ کی جو سروسز دیتی ہیں اور وہ جو ڈاکٹر جو کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، کیونکہ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رقوم لے کے لوگوں کو بیماری کی چھٹی لکھ دیتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یا ادویات ایسی لکھ دیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اب جو اتھارٹیز ہیں وہ ان دونوں ریجنز میں سردست جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہیں، اور ان ڈاکٹرز اور ان کمپنیوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا جو اس قسم کی پریکٹسز میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ سویڈن میں بجلی کی قیمتیں بڑھنے کا رجحان اس سال بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا
کہ نومبر 2022 تک جن لوگوں نے بجلی استعمال کی تھی ان کو 1 فروری کو جا کے فور شیکرنگ کاسٹی کے ذریعے جو ہے وہ کچھ حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی. لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بھی جن لوگوں نے بجلی استعمال کی ہے اور ان کا بل جو ہے وہ عموماً سے زیادہ بڑھ کے آیا ہے تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ یہ امداد دی جائے گی. اور یہ امداد پورے سویڈن کے لیے ہوگی. اس میں شمال سے جنوب تک تمام لوگ شامل ہوں گے اور اس کا ابھی طریقہ کار طے کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے دی جائے گی. اور توقع یہ ہے کہ یہ اس سال موسم بہار میں لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے یہ مالی امداد ملے گی. جب سے یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے پورے خطے میں اور خصوصاً سویڈن میں اس بارے میں جو ہے وہ بہت سی تشویش ہے. سویڈن نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے جو کہ معاملہ ابھی تک ترکی کی وجہ سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اور اب سویڈن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے تمام شہری جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں. اور اس حوالے سے یہ انہوں نے کہا جی کہ 2 طرح سے دفاع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ملٹری ڈیفینس اور دوسرا ہوتا ہے سول ڈیفینس. تو مسلح افواج تو اپنے طور پہ کام کریں گی ہی لیکن جو باقی لوگ ہیں سیولین لوگ ہیں ان کو بھی تربیت دی جائے گی. پہلے سویڈن میں 1935 سے ایک قانون تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ملکی دفاع کے لیے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی تھی لیکن 1995 میں یہ قانون ختم کر دیا گیا. اب پھر یہ نیا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا کہ جس کے تحت مملکت کے تمام شہری جو ہے وہ ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہوں گے. اور اس میں جو سویلین لوگ ہوں گے وہ ان کو آگ بجھانے کی تربیت دی جا سکتی ہے, ڈرائیونگ میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, کھانا پکانے میں, خندقیں کھودنے میں اور صحت عامہ میں, چیزوں کی سپلائی میں, یا کسی طرح سے بھی لوگ جو ہیں وہ مملکت کی دفاع کے لیے اپنی ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. اس کے لیے خصوصی تربیت بھی دی جائے گی, لوگوں کو گھروں میں بروشرز بھی بھیجے جائیں گے. اور اس حوالے سے جب یہاں پہ سویڈن میں سروے ہوا ہے تو ملک کے 77% لوگ جو ہیں 77% لوگ جو ہیں ان نے کہا ہے جی کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں, خواہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے. ناظرین آپ بتائیے کہ سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ یعنی آرمی چیف کا کیا نام ہے؟ صرف آپ ہی نہیں, بہت سے سویڈش لوگ جو ہیں شاید ان کو بھی مسلح افواج کے سربراہ کا نام نہ آتا ہو کیونکہ وہ خبروں میں بہت کم ہوتے ہیں. لیکن حال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو جنگ جو ہے وہ صرف ماڈرن ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ ہمیں ہر طرح کی جنگ کے لیے, روایتی جنگ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. اور خدا نخواستہ اگر سویڈن وار میں جاتا ہے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فوج کی سپورٹ کے لیے اور وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں. جیسے پہلے بتایا گیا کہ تمام شہریوں پہ یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اب جو میں نے پوچھا تھا کہ سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ کا کیا نام ہے, تو سویڈن کی جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ کا نام میکائل بیدن ہے. تو یہ مسلح افواج کے سربراہ یعنی آرمی چیف ہیں. برطانیہ کے یورپین یونین سے نکلنے کے بعد یعنی بریگزٹ کے بعد تقریباً 1000 برطانوی شہریوں کو سویڈن سے چلے جانے کا کہا گیا ہے اور پورے یورپ سے تقریباً 2250 برطانوی شہری جو مختلف یورپی ملکوں میں رہ رہے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ یورپی یونین سے چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے ویزا یا یہاں جو ہے وہ باقی قانونی وجوہات موجود نہیں ہیں. تو برطانیہ کے UK کے بریگزٹ سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر اس کے لوگوں کو اور ان کی جو ہے وہ معیشت کو بھی کہتے ہیں کہ منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اب آخری خبر یہ کہ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے کے مطابق موجودہ جو سویڈن کی حکومت ہے اس کو 50% سے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ حزب اختلاف جو ہے اس کو 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سپورٹ دے رہے ہیں. اس وقت جو 4 جماعتیں جو کہ حزب اختلاف میں ہیں جن میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی, وینسر پارٹی, گرین پارٹی اور سینٹر پارٹی, ان چاروں جماعتوں کو جو ہے وہ تقریباً 53% جو ہے وہ حمایت حاصل ہے جبکہ حکومت میں جو 3 جماعتیں ہیں اور چوتھی SD جو ان کی سپورٹیو جماعت ہے ان جماعتوں کو جو ہے
وہ 45% جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے، اور سب سے زیادہ جو سپورٹ جس سیاسی جماعت کو ابھی حاصل ہوئی ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اور ان کو تقریباً 35.5% سپورٹ جو ہے وہ ملی ہے، جو کہ گزشتہ 10 سالوں میں سب سے بڑی جو ہے وہ ان کو حمایت ہے۔ تو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت سے علیحدگی کے بعد ان کا گراف بھی اوپر گیا ہے، اور سویڈن میں بھی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے اقتدار سے جانے کے بعد ان کا گراف بھی اوپر گیا ہے۔ اب یہ ناظرین اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اپنے کمنٹس ضرور لکھیے۔ اور دوسری آپ لوگوں کے لیے یہ اطلاع کہ بہت سے لوگ جو پیغامات بھیجتے ہیں سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے، جو تازہ ترین صورتحال ہے، سٹیزن شپ، ورک پرمٹ، ریزیڈنس پرمٹ، اسائلم، اسٹوڈنٹ ویزا، فیملی ری یونین، تو اس حوالے سے ظاہر کچھ قوانین بن بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اپڈیٹس چاہیے، تو بہت جلد اگلی جو ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان کی جو تازہ ترین اس وقت امیگریشن کی صورتحال ہے، جو قانون ہے، جو اس وقت طریقہ کار ہے، وہ تمام آپ اس ولاگ میں جان سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔